بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین نے پاکستان کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد اب چین نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے سیکورٹی خدشات کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی دفاع کی ضروریات اور اس کے علاوہ جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، پھر پاکستان کی خود مختاری کا، سیکورٹی کا احترام کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی چین نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، فوری ہونی چاہیے پہلگام واقعے کی۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز، امریکہ کا مشہور ترین اخبار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم 4 ایسے لوگ جن کو بریفنگ دی گئی، تقریباً 100 ممالک کے سفارتکاروں کو بلایا تھا بھارت نے اور ان کو بریفنگ دی پہلگام واقعے پر، لیکن اس میں 4 کم از کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پر حملے کے لیے بھارت کیس بنا رہا ہے، پاکستان پر حملے کے لیے بھارت کیس بنا رہا ہے، پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کی پوری سوچ یہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ثبوت وہاں پر دیے گئے ہیں اس میں کہیں پاکستان نظر نہیں آتا۔ یہ صرف بتایا گیا کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا ہے، جو حملہ آور تھے ان کے خاکے بھی بنائے ہیں، یہ سب کیا ہے، اور کچھ ٹیکنیکل باتیں کی گئی ہیں، تکنیکی حوالوں سے باتیں کی گئیں، لیکن کوئی زیادہ اس میں کچھ اور نہیں تھا کہ شاید اب ایک تو بھارت کے پاس اتنے کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس کو وقت درکار ہے مزید ثبوتوں کے لیے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال ہے کیا۔ پھر بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے سنتاس معطل کرنے کا معاہدے کو اور یہ کہ ہم پانی روک دیں گے، اس حوالے سے بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ فی الحال بھارت کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ جہلم میں اچانک پانی چھوڑ کر اس نے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان اگر بھارت آئندہ کبھی ایسے کرے تو پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ اس پانی کو ہی سٹور کر لے۔ ہمیں اپنے کام پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھارت ابھی فوری طور پر تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کچھ کرے گا یعنی پورا اس کو ڈیم کا سسٹم، نہروں کا سسٹم بنانا پڑے گا ان دریاؤں سے نہریں نکالنے کے لیے، تو اس میں بہت وقت چاہیے، سالوں چاہیے، اور جب اس کا آغاز ہوگا پاکستان تبھی انٹرنیشنل کورٹ میں چلا جائے گا اور وہیں پر پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بھارت نہیں مانے گا تو اس پر سینکشنز لگیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کا تو آپشن ہے ہی، جو بھی وہ ڈیم بنائے گا کچھ اس طرح سے کرے گا تو پاکستان اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، پاکستان اس کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ تو بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے سنتاس معطل کرنے کے حوالے سے، اس پر بھی خبر آ گئی۔ پھر پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ ہوا، کئی لوگ اس میں ملوث تھے، اس پر اب پتہ چل رہا ہے کہ 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، ایک کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہائی کمیشن کو، جو کہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کی سیکیورٹی برطانوی حکومت کے ذمہ ہے، اور ان کی وزارت خارجہ کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ برطانیہ کہہ رہا ہے جی ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے حراست میں لیا، 2 لوگوں کا بتایا گیا ہے، ایک کو گرفتار کر لیا ہے، باقی کی شناخت بھی کر رہے ہیں اور ان کو تلاش بھی کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو بھارت کو اس حملے پر بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بات کریں، یہاں جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو جس کا کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہا۔ ابھی قائم مقام چیف جسٹس قائم مقام ہے، لیکن انصاف دینے کی بجائے وہ جا رہے ہیں لائبریری پر چھاپا، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ یحییٰ خان صاحب آئے چیف جسٹس بنے، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ بھئی آپ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے پر توجہ دیں۔ آپ جتنی مرضی لائبریریاں بنا دیں، جتنا مرضی چھاپے مار کر دکھا دیں، پیسہ خرچ کر دیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح وہ مونومنٹ بنا دیا جی، انسانی حقوق کا وہ قبرستان بنا دیا ایک، مگر انصاف اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا حاصل؟ جس طرح آپ نے دیکھ لیا مونومنٹ بنایا، کیا حاصل ہوا اسے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ انصاف فراہم ہو رہا ہے چاہے عدالت میں بجلی بھی نہ ہو، کاغذات بھی نہ ہوں، کوئی فیسلٹی نہ ہو، لیکن انصاف اگر بالکل مل رہا ہے تو لوگ اس سے مطمئن ہوں گے، وہ معاشرہ آگے چل جائے گا۔ فیسلٹیز آپ دے دیں، انصاف وہاں نہیں ہے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ جج صاحبان اس طرف جا رہے ہیں، انصاف فراہم نہیں کر رہے۔ یہی قائم مقام چیف جسٹس کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، البتہ ایک خبر سپریم کورٹ سے بڑی دلچسپ آئی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس، ان کی عدالت کورٹ نمبر 1، وہاں پر امریکی وفد آ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر پروسیڈنگز بھی سنتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے، خبریں آتی ہے کہ ابھی وہ سپریم کورٹ کی عمارت کا بھی دورہ کریں گے، لائبریری وغیرہ ادھر ادھر بھی جائیں گے۔ تو یہ امریکی وفد کی ذرا انوکھی انٹری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو سفارتکار ہیں ان کی ابھی حال ہی میں چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کی بھی خبر آئی تھی، وہ بھی ایک ہائی لائٹ ہوئی تھی چیز۔ تو بہرحال چیزیں لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ بنانے کی طرف جا رہی ہیں، جو اطلاعات نظر آ رہی ہیں۔
کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام واضح پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. عمران خان کی رہائی کا سوچیں, کم از کم سٹارٹ تو یہ رکھیں کہ تحریک انصاف پر یہ جو سختیاں ہیں ان میں تو کچھ کمی کی جائے. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ جی سوچ بچار شروع ہو گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں اس پہ جب بڑی خبر آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اچھا, اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اچانک کچہری کا دورہ کیا. قائم مقام چیف جسٹس نے شہدا ہال, لائبریری اور انٹری گیٹس کا دورہ کیا. یہ جناب اس طرح سے انصاف فراہم ہوگا, یہ کام ہو رہے ہیں. پھر امریکی ایمبیسی وفد کی سپریم کورٹ آمد, وفد کورٹ روم نمبر 1 میں گیا. پھر وفد میوزیم اور لائبریری کا بھی وزٹ کرے گا, یہ خبر آئی. اور بلکہ اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ جی وہ امریکی وفد موجود ہے. خبر یہ چلی کہ کورٹ نمبر 1 میں موجود. کورٹ نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ کیسز کی سماعت کرا ہے. منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جب تک یحییٰ خان صاحب واپس نہیں آتے. یہاں پر ایڈوانس میں کام چل رہا تھا. رات ایک خبر بڑی وائرل ہو گئی کہ یحییٰ خان صاحب کی آمد کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ فلاں جگہ انہوں نے دورہ کیا. جب وہ استنبول کے لیے روانہ ہوئے تو نوٹیفیکیشن کیا آیا ہے, پریس ریلیز کیا آئی کہ وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور استنبول کا دورہ کر کے آ گئے ہیں. یعنی ایڈوانس میں ہی کام چل رہا ہے. آپ دیکھیے ذرا, ابھی وہ وہاں روانہ ہوئے تھے. پتہ نہیں کیا اس نظام کا بنے گا, مجھے سمجھ نہیں آتی کب تک یہ نظام اس طرح سے چلے گا, مسلط رہے گا پاکستان پر. عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے. انکمپٹنٹ لوگ لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر, ہر ادارے میں, ہر سطح پر, کیونکہ کام صرف یہ چاہیے اپنے سے لائلٹی, اپنی ذات کے ساتھ. جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو ملک کے ساتھ نہیں, کوئی قابلیت نہیں کہ لوگوں کو سرو کرنا نہیں. بس یہ آپ ہمارے مخالفین کو دیوار میں چن دیں اور ہماری غلامی کریں تو بس یہ آپ کا کام ہے اور کچھ نہیں, باقی کام جائے بھاڑ میں. پہلگام واقعہ, چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا. یہ خبر میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ, بھارت کے پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا. پہلگام واقعے کے بعد پانی روکنے سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب, اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے نہیں جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم پانی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کا پانی روکنے اور دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. ذرائع کے مطابق بھارت سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. بھارت کی یہ کوشش صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں. بھارت نے پہلے دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا اور بھارت کی اس کوشش کے نتیجے میں مظفرآباد کے علاقے ڈوبیل سے 22,000 کیوسیک کا ریلا گزرا. سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کے بعد مغربی دریاؤں کی نگرانی وزارت آبی وسائل اور وابڈا کر رہے ہیں, لیکن بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے بھارت کی جانب سے پاکستان کی پانی کی ضروریات کو خطرہ لاحق نہیں ہے. بھارت کے پاس اس وقت مغربی دریاؤں پر محض 0.624 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں صرف پاکستان کے منگلا ریزروائر میں 7.35 ملین ایکڑ فٹ گنجائش ہے. لہٰذا پاکستان کی پانی کے حوالے سے کوئی خاص یا مستقبل میں رکاوٹ متوقع نہیں. بھارتی سرگرمیوں کا مقصد بنیادی طور پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. وزارت آبی وسائل اور وابڈا صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور بروقت اپ ڈیٹ جاری کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کو آبی سلامتی اور پانی کے لحاظ سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے. موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں فاسٹ ٹریک بنیادوں پر بڑے آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر ہے. یہ جناب مکمل خبر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جس طرح سے ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی اب بھارتی حکومت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتی ہے یا اب پیچھے ہٹنے کا سوچتی ہے, کیونکہ LOC پر فائرنگ مسلسل جاری ہے اور پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے تو یہاں سے اس طرح کا جواب نہیں دیا جاتا, اس سے بڑھ کر جواب دیا جاتا ہے. یہاں تک خبریں ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ خبریں ہیں, یہ اطلاعات ہیں, اور جس طرح نیو یارک ٹائمز کا میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ پاکستان کے اندر کسی جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے بھارت, تو پھر پاکستان نے بھی تقریباً 100 جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی ہیں, 100 جگہیں کہ پاکستان جن کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو سوچئے کس طرح کا جواب آئے گا پاکستان کی طرف سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.